سمد وہ کب ہے کہاں پہ ہے وہ اس کی اپنی، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ہم اسے کیا بیان کریں گے؟ اگر میں آپ پاک کہہ رہے ہیں بار بار، مجھے سبحان سمجھا دیں، سمد ہی سمجھا دیں. چلو مجھے تو نہیں سمجھ آتی، اکبر سمجھا دیں. چلیے اذان میں 6 بار کہتے ہیں کوئی بات ہوگی نا، دن میں 30 بار تو ہر مسجد سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اکبر کا لفظ ہمارے ادھر تو اکبر اور اصغر کے معنی میں ہے، یہ ریفرنس سے یہاں پہ ہر بات سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا اور بڑا، کو بڑا ہوگا تو پھر چھوٹا بھی ہوگا. ٹھیک، اس کی تو مثل ہی نہیں ہے، وہ کس سے اکبر ہے؟ یہ اکبر ہی نہیں سمجھ آتا. ٹھیک ہے، اگر وہ بے نیاز ہے تو کوئی نیاز مند ہوگا. ٹھیک، اس کا ہمارے سے تو کمپیریزن نہیں بنتا. ہم چھوٹے اور وہ بڑا، ہماری جب تو مثل ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک، اسی طرح سبحان کا لفظ جو ہے وہ اگر لفظوں میں ایکسپلین کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کی تسبیح ہے، یا قدوس کا لفظ وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، عبد القدوس کسی نے کہا نہ رکھو، یہ کرو، وٹ ایور جو بھی ہے. تو اس کے اوپر کون سی صفات کا اطلاق ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی سمدیت میں آپ کہہ رہے ہیں خطرہ پڑ گیا؟ یعنی اس کا اداس ہو جانا، اللہ کا اداس ہو جانا. جی سر، کہ وہ یعنی انتظار میں. اللہ کی باتوں سے لگتا ہے نا، اس سے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے محاورے یوز کرنے ہیں. اس میں اللہ کا انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی انڈرسٹینڈنگ اور ہے، ٹھیک ہے، اور چرواہے کی اور ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ہے کہ میں سارے کام چھوڑ کے اس چرواہے کی باتیں سنتا رہا ہوں، جو میری جوئیں نکال رہا ہوتا تھا، جو میں نے لاز لا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے ملک میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر بھی لوگ، ایک گروہ ہے جو جان بوجھ کے بکواس کرتا ہے، بلاسفیمی کرتا ہے کسی کے بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی سینکٹریز کے بارے میں، کوئی بھی مذہب ہو. ابھی ہم اس دن ناروال گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے آگے وہ کرتارپور، ہم پارکنگ تک گئے ہیں، وہاں سے واپس یہ بچے تھا نہیں اندر بھی جانا ہے اندر بھی جانا ہے. شاہ جی بھی میرے ساتھ نے کہا یار بس ہو گیا، ہمیں ایک رسپیکٹ کسی وجہ سے آئے بابا گرو نانک، انہوں نے بھی بہت سفر کیا، کہتے ہیں بیت اللہ شریف تک گئے. اب مجھے ایک دو لوگوں نے، شاہ جی نے بھی کہا کہ فلاں بندہ پوچھ رہا کہ ڈاکٹر صاحب ادھر تک آئے کیوں؟ ٹھیک، پاگلا نوں نہیں پتا کیوں آئے، اور پھر یہاں آ کے این دروازے سے واپس جا رہے ہیں. ایک دو لوگوں نے آفر بھی کی ڈاکٹر صاحب 400 روپے کی ٹکٹ، تو ڈر کے جانتے پہ میں لینا ٹکٹ. تو کئی جگادری مجاہدین تھے جو وہاں ٹکٹ خریدنے کے اوپر تھے کہ جی اندر جانا ہے. اب اندر ان کی، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ان کی ایک مذہبی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک تقدس ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے باقیوں کو نہیں پتا، میں ہی شاید اس تقدس کا خیال نہ کر سکوں، کیونکہ ہر مذہب کے اپنے پیرامیٹرز ہیں نا. ننگے ساری نہیں وہ آنے دیں ادھر، وہ اب ہم بدماشی میں جی ساڈے ملک سے ایسی بنائی ہے تو اسی جی ننگے سے جا رہے ہیں، وہ آپ کا لحاظ کر لیں تو اور بات ہے. جیسے آپ نہیں برداشت کریں گے کہ خانہ کعبہ میں کوئی بندہ ایز اے ٹورسٹ بس آ جائے جو وہاں پہ کسی مذہب، کسی اور مذہب کا ہو، مانتا نہ ہو، یا وہ اگر وہاں آئے گا تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں جی کام خراب ہو. آپ کو تو یہ حال ہے کہ شیعہ حضرات کی مسجد میں سنی نماز پڑھ لے، سنیاں دی مسجد شیعہ پڑھ لیتے تھے، مسجد تو لگ پہ کہ جی کام خراب ہو گیا. اللہ معاف کرے. اب آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں نا، اب سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، یا کیا کر رہے ہیں ہم. بابا جی کی جو بات ابھی پہلے کر رہا تھا نا کہ دادا صاحب سوٹی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، 2 جماعتیں ہوئی نا تو میں وزیر اعلیٰ کا ستیہ ناش کر دوں گا، اور ہو جاتا تھا جو بھی ان کی دعا تھی. جیسے بھی ایک میسج تھا نا شاہ فیصل کی طرف سے کہتے ہوتے کہ اس کو اللہ نے بخش، اس لیے یہ اس لیے بھی بخشا جائے گا کہ اس نے کعبے میں 4 امام کھڑے ہوتے، اس نے ایک کر دیا. لوزین ٹریٹی سے آنورڈ جو بھی چل رہا تھا، وہ اللہ کام لیتا ہے نا، جس سے بھی لیتا ہے، جو بھی لیتا ہے، جیسے بھی لیتا ہے. اینی ویز، تو اب اللہ کو کہنا کہ اللہ اداس ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی طرح ایک بچی ڈاکٹر تھی، شاید سن رہی ہو، گنگا نام سے میرے انڈر ٹریننگ کے لیے آئی تھی. میں یہاں اپنے دھیان کسی پیشنٹ کو، فارغ بیٹھا تھا ان دنوں دوپہر کو، میں کسی کو دعا کرا رہا تھا، وہ بھی دونوں سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں. میں نے اسے کہا آنکھیں بند کر کے آپ اللہ احسان کر دیں، اس کی مخلوق کو معاف کر دیں. وہ چیخ اٹھی. میں نے کہا استغفر اللہ، اللہ پہ احسان نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اب میں، بچیاں تو تھیں بڑی پابند صوم و صلات تھی، شرعی حلیہ بھی تھا ان کا. اب میں نے تو انہیں نہیں چھیڑا، تو انہوں نے چھیڑا تھا.
میں کہ یار وہ قرضے پہ مانگتا پتر جا تم نہیں گل کا پتا. اب وہ آگے سے میرے سے کانپنا شروع ہو گئی. اس نے یہ آپ نے اللہ کو قرضہ, اپنی شکل دیکھی, اپنی بوٹھی دیکھی یار. ٹھیک ہے, میں سوری ٹو سے آپ میرے استاد ہیں, وہ ڈاکٹری کے ہیں. یہ میں مذہب کے بارے میں میں کہ پتر میں اپنے کمرے 'چ بیٹھا کسی نہ گل کرنا پیا, جتنا میں کرنا پیا انہوں وارا کھانا پیا. وہ بچ بیٹھی ہی ہیں, میں تو مذہب کی گل ہی نہیں کرتا پیا. پھر میں اسے کہوں اللہ مخلوق کو اللہ کے اوپر احسان کر, وہ پھر تپے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے گولی نہیں ماری. کچھ عرصہ کے بعد ایک دن وہ دونوں آئی, مجھے بڑی پیاری لگی, اب تو گھاٹی ڈاکٹر بن گئی ہیں. انہوں نے کہنے لگی کہ سر وہ ہم نے آپ سے معافی مانگنی تھی, آپ صحیح تھے. میں کہ میں کہ تو صحیح نکل آیا, مجھے وقت پہ آئی نا, میں تو صحیح نکل آؤں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو اللہ بھی ہے, قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کو جو قرض ہنسنا دے. قرض بھی کہڑا قرض ہنسنا مانگتا پیا, جڑا واپس دے دے نہ دے. ٹھیک ہے, سانوں تو مطلب جو ہے سمجھ آتا ہے ہنس کے بخا دے. نہیں, وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ میں تو پتہ نہیں. لیکن آپ مجھے بڑی پیاری لگی, بڑی اچھی لگی. جتنا آپ کو پتا تھا, جہاں آپ ڈٹی ہوئی تھیں آپ خوبصورت ڈٹی ہوئی. یہاں دعا جب کرانی ہوتی ہے تو اس میں پتہ نہیں کیا کہ میں بھی الٹا سیدھا بول رہا ہوتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کا اللہ دکھ دیا تو آئی ایم سوری فار دیٹ. کسی کا اللہ چھوٹا پڑ گیا اس پہ میں سوری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے تو اس بندے کو وہ جو پھنسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, اس کی دعا ہوتی ہے جو میرے منہ میں آتا ہے میں اور فل بکتا رہتا ہوں, کسی کا بھلا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ بے نیاز کہاں پہ ہے, شان اور ہے. ٹھیک ہے, اللہ کہاں پہ قرض مانگ رہا ہے. بے نیازی آپ مجھے بتا دو 1,24,000 کیوں کر لے سو چھڈے پڑے, اس طرح سمجھ لو. پہ وہ بے نیازی وہ مطلب نہیں ہے اس کا. ٹھیک, اس نام نے مجھے بڑا تنگ کیا بچپن سے. ایک اللہ الصمد اور ایک سبحان اللہ کا مطلب. ٹھیک, پھر مجھے کوئی بھی نہیں سیٹسفائی کر پاتا, تو میں خود ڈھونڈتا تھا, پڑھتا تھا, پھر میں چھوڑ ہی دیا سارا کچھ. ایف ایس سی میٹرک, ایف ایس سی تک میں نے کیا. میڈیکل کالج آ کے میں نے کہا تھا ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اب رفیق اختر صاحب علم الاسماء کے ماشاء اللہ پروفیسر صاحب ہیں, بڑے بندے ہیں, ادھر سے سارا کچھ کر رہے ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, میں کوئی اور بات کر رہا ہوں. جہاں سے ذات کا سفر شروع ہو جاتا ہے, نام شام پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے.